ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خطیب مستقبل کی۔ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھیں بشریٰ قریشی، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی تقریر کو انجام دے رہی تھیں۔ اب جو اگلے مقرر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا نام ہے مومن ہاشمی۔ جی مومن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اچھی۔ اور تیاری کیسی ہے آپ کی؟ بہت اچھی۔ مومن ہاشمی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ خدائے واحد ہر وقت عبادت میں مصروف نورانی مخلوقات یعنی کہ فرشتے، لیکن پھر اس ذات نے کہا کن، اور پھر عمل میں آئی تخلیق زمین، اور پھر اس میں انسانوں کا وجود۔ کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر آگ پر ترجیح دی، پھر ان انسانوں نے دنیا میں قتل و غارت گری کی۔ وہ ذات جو ہماری ہر ایک سانس کی مالک ہے، وہ ان آنے والے حالات سے خوب واقف بھی۔ اس ذات نے ہر دور کے انسانوں کے لیے انبیاء کا نزول فرمایا، جن کو کتب و صحائف بھی دیے گئے، لیکن یہ انسان باز نہ آیا اور دنیا میں آسمانی کتابوں میں تبدیلیاں کرتا چلا آیا۔ قرآن پاک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پر نازل کیا گیا، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اس ذات نے لے رکھا ہے کہ جس کے حکم کے بغیر ہم اپنی پلک تک نہیں جھپک سکتے۔ خدا نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس ارشاد کے بعد شاید مزید وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہر آسمانی کتاب میں انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن قرآن کریم نے تمام سابقہ کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اس میں وہ کنجی موجود ہے جو نہ ہی صرف ہمیں جنت میں داخل کروائے گی، بلکہ آج کے ہمارے وہ مصائب و مشکلات جن میں ہم بری طرح سے گھرے ہوئے ہیں، ان سے بھی نکال دے گی۔ آج ہمارے گھر میں طرح طرح کی آسائشیں میسر ہونے کے باوجود اگر کوئی خواہش پوری نہ ہو تو خدا سے گلے شکوے کرنے لگتے ہیں۔ اے دوستو، ڈرو اس دن سے کہ جس دن اللہ تعالیٰ تم سے گلے شکوے نہ کرنے لگے۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا بھر میں مسلمانوں کا راج تھا۔ وہ کوئی منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا۔ انہوں نے قرآن کو اونچی جگہ پر سجا کر رکھنے کے بجائے اپنی بچوں کی رحلوں میں لا کر رکھا، قرآن مجید میں موجود ہدایت پر عمل کیا، نہ کہ دوستوں کو واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ یہ 10 لوگوں کو آگے فارورڈ کریں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ علاقہ، یہ شہر، یہ ملک اور یہ دنیا تباہ ہونے سے روک لو اور قرآن کی ہدایت کو اپنا لو۔ اور پیارے، کیوں پلوں پر چکر کاٹتا ہے کہ کسی پل کی دیوار پر کسی اعلیٰ بابا کا نام تحریر ہوا مل جائے گا؟ ارے جا اپنے گھر جا، اٹھا اس کتاب کو جس میں تیرا رب تجھ سے ہم کلام ہے۔ اس نے تجھے پیدا کیا، تو اے نادان، کیا تیری مصیبتوں کا علاج پیدا نہ کیا ہوگا؟ جی ناظرین، یہ تھے مومن ہاشمی، اور اب ہمارے ساتھ جو نئی مقررہ موجود ہیں، ان کا نام ہے مریم حسن۔ جی مریم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل الحمدللہ، بالکل ٹھیک۔ ویری گڈ۔ اچھا یہ بتائیے کہ تیاری کیسی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ اچھی۔ سٹارٹ کریں۔ تو مریم حسن، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جناب صدر، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بلا شبہ یہ وہی نسخہ کیمیا قرآن کریم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن کریم مکمل ضابطہ حیات کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ بیک وقت ہدی للناس، ہدی للمتقین اور ہدی و رحمت للمحسنین بھی ہے۔ گویا قرآن پاک کی دعوت عام ہے۔ قرآن پاک نے ہر شخص کو حق کی دعوت دی ہے اور دلائل کے ذریعے سمجھایا ہے جنہیں سامنے رکھ کر تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا شخص بھی ہدایت پر آ سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ جناب اعلیٰ، چونکہ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے اور اس سرچشمہ ہدایت سے وہی استفادہ حاصل کر سکتا ہے جو اسے طلب کرے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی ہے، جو تلوار سون کر نکلے لیکن تلاوت قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ جناب والا، اگر نظر دوڑائیں تو حبشہ میں نجاشی کے دربار میں جن نصارہ نے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً ایمان لے آئے۔ قرآن کریم اپنے موضوع، فرد اور قوم کی اصلاح کے اعتبار سے زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ایک مکمل کتاب ہے، لہٰذا قرآن کریم کی ہدایت کو قبول کر کے احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارنا ہی اصل جینا ہے۔
آج ہمارے دلوں پر غفلت کی گرد جمی ہوئی ہے. شیطان جیسے چاہو جیو کے نعرے پر انسان کو آمادہ کرتا ہے، لیکن مسلمان اس پر ہرگز عمل نہیں کرتا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور دوسری میری سنت. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سالہ مختصر عرصے میں قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے ایک پسماندہ اور بکریاں چرانے والی قوم کو ایک ترقی یافتہ اور صاحب تخت و تاج قوم بنا دیا، بلکہ علم و فضل کی بنا پر اس قوم کو اقوام عالم کا رہبر اور امام بنا دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تیج راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جی ناظرین، یہ تھیں مریم حسن. اور اب اپنے ایوان میں سے جس اگلے مقرر کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کا نام ہے سید حیدر حسین. جی حیدر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تیاری کیسی ہے آپ اللہ کی؟ کا شکر. سٹارٹ کریں. بالکل. تو سید حیدر حسن، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. قرآن مجید معرفت کا بحر بے قرار اور پوری انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت، تو دوسری طرف فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا. اب چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے لحاظ سے معجزہ عطا کیا. ہمارے نبی کا زمانہ فصاحت و بلاغت کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عربی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی کتاب عطا کی کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں اور جس کے اندر تمام جہانوں کا علم موجود ہے. تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، کہاں تک جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو ملتا نہیں قرآن میں. جناب صدر، قرآن عربی کا لفظ ہے، اس میں مصدر ہے جس کے معنی ہے قرأت کرنا، یعنی بار بار پڑھنا، اور کچھ جگہوں پر اس کا مطلب آیا ہے جمع کرنا. جناب صدر، ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک سب سے بڑا قرآن کریم ہے. اس کو اس کاغذ و سیاہی کا مجموعہ ہرگز نہ سمجھیے، بلکہ قرآن آج بھی ایک زندہ معجزہ ہے. بروز محشر جب قرآن مجسم صورت میں ہمارے سامنے آئے گا تو لوگ کہیں گے، یا اللہ یہ کون ہے؟ ہم نے دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت مخلوق نہیں دیکھی. تو قرآن گویا ہوگا اور کہے گا، اے لوگو، افسوس میں تم میں سے ہر ایک کے گھر میں تھا، لیکن تم کو پتہ ہی نہیں تھا میں خوبصورت بھی ہوں اور نور بھی ہوں. جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کئی احسانات کیے. ان میں سے ایک سب سے بڑا احسان یہ بھی کیا کہ ہمیں قرآن والی امت بنایا. ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب دی کہ جس کے پاس یہ کتاب ہو وہ بھٹک نہیں سکتا اور افضل ہو جاتا ہے. اب آپ خود غور کیجئے کہ جو فرشتہ یہ کتاب لے کر آیا وہ روح الامین ہو گیا. جس نبی پر یہ کتاب اتری قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا نام دے دیا. یہ جس مہینے میں نازل ہوئی قرآن نے اسے شہر رمضان الذی کا نام دے دیا. یہ جس رات میں اتری قرآن نے اسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا نام دے دیا. اور یہ جس امت پر اتری قرآن نے اسے کنتم خیر امۃ مقلۃ الناس تأمرون بالمعروف ونہیۃ عن المنکر کا نام دے دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب کتنی افضل ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے اس شعر پہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ زیر سمجھو، زبر نہیں، کیونکہ کل کو تمہیں پیش بھی ہونا ہے. شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے سید حیدر حسین، اور اسی کے ساتھ ہمارے چاروں مقررین نے اپنے اپنی فن خطابت کے جوہر دکھا دیے ہیں. اب وقت ہوا ہے ججز سے رزلٹ جاننے کا اور ججز سے ان کی تقاریر کے اوپر ججز کی رائے جاننے کا. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک اور مختصر سے وقفے کا. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ججز سے رائے جانیں گے ان تمام مقررین کی اسپیچز کے بارے میں، اور جانیں گے کہ وہ کون سے دو نام ہیں جو ہمارے ساتھ آگے سیمی فائنلز میں جا رہے ہیں. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خطیب مستقبل کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.